السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب؟ میں شروع کرنے جا رہی ہوں احلام خواب عشق پارٹ 15۔ میری پہلی اور آخری محبت تم ہی ہو میری جان، کیا کبھی تمہیں لگا کہ میں کسی اور میں دلچسپی لے رہا ہوں؟ اون نے ہورن کی تھوڑی اوپر کر کے اس سے سوال کیا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ نہیں اون، بس دل میں ایک ڈر ہے۔ ڈر کی وجہ؟ اون نے ہورن کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ماما کہتی ہے کہ سردار خاندان بہت سخت ہے۔ ہمارے گھر کی ملازمہ ہے نا، وہ بتاتی ہے کہ سردار بہت ساری شادیاں کرتے ہیں۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ میں آپ کی خاندانی بیوی ہوں گی اور آپ باہر بھی شادیاں کریں گے کسی کو بتائے بغیر۔ اون ہورن کی معصوم سی ادا پر ہنسنے لگ گیا اور بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ پاگل، ہمارے خاندان میں کسی نے کبھی دوسری شادی کی ہے؟ عمر بھائی نے بھابھی کو اپنی بڑی سردارنی کا خطاب دیا ہے، یعنی وہ کبھی دوبارہ شادی نہیں کریں گے، جبکہ بابا نے بھی ایک شادی کی ہے، دادا نے بھی اور تایا جان نے بھی۔ تو پھر میں کیسے دوسری شادی کر سکتا ہوں؟ میری زندگی میں تمہاری ہی اہمیت ہے، کوئی عورت میری زندگی میں نہیں آئے گی۔ مجھے شروع سے ہی ایک ہی بات سکھائی گئی ہے کہ مجھے محبت ایک ہی انسان سے ہوتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی اور عورت شامل ہوتی ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہوتی ہے، مگر میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ تم سے محبت کروں گا۔ کسی اور کو اب اپنی زندگی میں تمہاری جگہ کبھی شامل نہیں کرنے دوں گا۔ اون نے ہورن کو اپنے حصار میں لیا اور اس کے خدشات دور کیے۔ ہورن ٹرے لے کر باہر آئی تو پتہ چلا کہ سب لوگ شاپنگ پر چلے جا چکے ہیں، اسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ہور کو غصہ آیا، مگر ضبط کرتے ہوئے وہ بڑی گوہر کے کمرے میں آ گئی۔ عمر جیسے ہی حویلی پہنچا تو فوراً اپنی گاڑی سے نکلا۔ گوری اس کے پیچھے تیزی سے چل رہا تھا۔ یہ حویلی میں آیا تو بی بی جان کو خبر ہوئی کہ عمر خان ملنے کے لیے آیا ہے۔ وہ مردان خانے میں آئے۔ السلام علیکم عمر سردار، آج کیسے آنا ہو گیا؟ آپ کا یہاں آنے سے پہلے اطلاع دے دیتے تاکہ ہم کوئی تیاری کر لیتے۔ وعلیکم السلام بی بی جان، میں یہاں آج بہت اہم کام سے آیا ہوں، آپ جلدی سے ہماری بہن کو بلائیے، ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بی بی جان نے عمر کی بات سنی تو انہیں تھوڑا شک ہوا کہ شاید عمر کو معلوم ہو گیا ہے کہ ان لوگوں نے عنایہ کو کمرے میں بند رکھا ہے، مگر پھر بڑے ہی مضبوط لہجے میں انہوں نے پاس کھڑی ملازموں کو حکم دیا کہ جائے اور عنایہ کو بلا کر لائے۔ عنایہ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ عمر آیا ہے، وہ فوراً ہی زین کو اٹھائے ہوئے آ گئی۔ عمر کو دیکھتے ہی عنایہ فوراً سے آئی اور عمر کے کندھے کے ساتھ لگ کر رونا شروع ہو گئی۔ عمر کے کندھے پر سر رکھ کر عنایہ جیسے رو رہی تھی، بی بی جان کو غصہ آ رہا تھا، نہ جانے اب کیا شکایتیں لگائے گی اپنے بھائی کو۔ عمر تم آ گئے ہو، مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بہت ظالم ہیں یہ لوگ۔ تم جانتے ہو، سامنے والے اس جانوروں والے کمرے میں ان لوگوں نے ایک عورت کو بند رکھا ہے، سلیمان کی سوتیلی والدہ ہے وہ، بہت برا سلوک کرتے ہیں یہ اس کے ساتھ، طبیعت بہت خراب ہے ان کی۔ یہاں پر بہت ساری لڑکیاں ہیں جو ونی ہو کر آئی ہے اور ان کو ملازمہ کے طور پر رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ بی بی جان فوراً کھڑی ہو گئی اور عنایہ کو ڈانٹنے والے انداز میں کہا، خاموش بہو بیگم، ہم نے تمہیں اپنی گھر کی باتیں دوسروں کو بتانے کے لیے یہاں نہیں رکھا، یہ ہمارے گھر کے معاملات ہیں، ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرے۔ آواز نہ آئے مجھے آپ کی، میں اگر عزت کرتا ہوں تو مجھے مجبور مت کریں کہ میں وہ سلوک کروں جو آپ جیسے لوگوں کے ساتھ میں کرتا ہوں۔ کہاں ہے سلیمان؟ بلائے اسے بھی تو معلوم ہو کہ کون آیا ہے اس سے سوال جواب کرنے کے لیے۔ گوری، جس نے عمر کے آنے سے پہلے ہی سلیمان کو اطلاع دے دی تھی اور پریشانی سے کھڑا ہوا تھا، سلیمان آیا اور فوراً مردانہ خانے کی طرف گیا۔ سامنے سے عنایہ نظر آئی جو عمر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ زین اس کی گود میں تھا۔ سلام عمر، تم آ گئے ہو یہاں بتائے بغیر؟ مجھے بتا دیا ہوتا میں تمہیں لینے آ جاتا، میں یہاں خوشی سے نہیں آیا۔ بیٹھو، تم سے کچھ بات کرنی ہے مجھے۔ کیا ہو گیا ہے عمر؟ کوئی شکایت مل گئی تمہیں ہماری؟ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ سلیمان، تم کیا سمجھتے ہو کون ہوں میں؟ عنایہ عمر کو دیکھ رہی تھی
جس کے چہرے پر اس وقت شدید غصہ تھا۔ عمر کو عنایہ نے کبھی اتنے شدید غصے میں نہیں دیکھا تھا، جبکہ سلیمان عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عمر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شہزادے ہو ہمارے عمر، تم شہزادہ ہوں میں تمہارا، تو میری بہن کے ساتھ تم نے ایسا سلوک کرنے کی ہمت کیسے کی؟ تھپڑ مارا تم نے میری بہن کو اور اس کو کمرے میں بند بھی کیا، اور لوگوں کے ساتھ ظلم کیا تم نے۔ یہ کیسے سوچ لیا کہ میرے خاندان کے ساتھ تم ایسا سلوک کرو گے اور میں پلٹ کر جواب نہیں دوں گا؟ عنایہ تو پہلے بہت پریشان ہو گئی کہ سلیمان عمر کو شہزادہ کیوں کہہ رہا ہے، مگر اس وقت وہ ان دونوں کی لڑائی ہی دیکھ رہی تھی، بول کچھ نہیں پا رہی تھی۔ بیوی ہے میری عنایہ، اس کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کروں، ویسے بھی آپ کا حق نہیں بنتا شہزادے یہ میری اور میری بیوی کے معاملات میں آپ بولیں۔ سلیمان آپ والی زبان استعمال کرنے لگا کیونکہ عمر شہزادے کے روپ میں تھا۔ خاموش ہو جاؤ، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں جو میں غداروں کے ساتھ کرتا ہوں۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں کسی پر ظلم کرنے کی اجازت دوں گا؟ غوری، جاؤ اور سامنے والے کمرے والی عورت کو نکال کر رہا کرو، اور یہاں سے تمام بچیوں کو اس جگہ بھیجو جہاں پر میں نے ایسے بچوں کے لیے خصوصی جگہ بنائی ہے۔ دیکھتا ہوں میں کیسے تم اس علاقے میں ظلم کرتے ہو۔ بڑے سائی جو یہ سب گفتگو باہر کھڑے ہو کر سن رہے تھے، فوراً ہی اندر آ گئے۔ معاف کیجیے گا سردار عمر، ہم آپ کا کوئی حکم نہیں مانتے، یہ ہمارا علاقہ ہے، آپ کا علاقہ نہیں، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ عمر غصے میں کھڑا ہوا اور بڑے سردار کی طرف آیا۔ عنایہ اور سلیمان سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ کیا کرنے والا ہے۔ عمر نے بڑے سائی کو گریبان سے پکڑا اور زور سے فرش پر پھینکا۔ میرے سامنے زبان چلانے کی ہمت مت کرنا، تم جیسے لوگوں کا احترام میں نہیں کرتا۔ تم نے کتنی زیادتی کی ہے لوگوں کے ساتھ، میں تمہارے سارے کرتوتوں سے واقف ہوں، مگر ہمیشہ چپ رہا کہ شاید تمہارا بیٹا تمہیں سدھار لے گا۔ اس نے ایسا نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ شہزادے، آپ اس طرح ہمارے والد کی بے عزتی نہیں کر سکتے۔ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو سلیمان کہ میں کون ہوں، شہزادہ عمر جبار خان۔ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا میرے کسی فیصلے میں بولنے کا۔ یہ شخص تمہارا حقیقی باپ نہیں، تمہارا فرض نہیں بنتا کہ ہر ایک بات پر سر جھکانا۔ اگر یہ غلط کرتا ہے تو تم اس کا ساتھ دے کر گنہگار مت بنو۔ غوری، بات سنو میری۔ حکم کریے سردار شہزادے، اس شخص کو اٹھاؤ اور بھرے چوک پر لے کر جاؤ۔ آج میں دکھانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ برائی کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اپنے مزاروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ تم نے ان کے گھر والوں گھر کی عورتوں کو اٹھوا لیا، ان مزدوروں کی فصلیں جلا دیں، اپنے ڈیروں پر معصوم بچوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہو تم۔ تمہارا ہر کارنامہ سن کر آیا ہوں میں، آج تم میرے ہاتھ سے نہیں بچو گے۔ عنایہ جو پیچھے کھڑی ہوئی تھی، بڑے سائی کے کارناموں کے بارے میں سن کر کانپ اٹھی، جبکہ سلیمان کی آنکھیں حیرت سے باہر آ گئی تھی۔ وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ بڑے سائی برے ہیں، مگر اس قدر اسے بھی نہیں پتا تھا، سلیمان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں آپ کے آگے ہاتھ باندھتا ہوں کہ میرے والد کے ساتھ ایسا سلوک مت کریے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ جو مرضی کریے، مگر میرے والد کے ساتھ ایسا سلوک میں نہیں برداشت کروں گا۔ خاموش ہو جاؤ، مجھے بالکل پسند نہیں کہ میرے دیے گئے فیصلوں میں کوئی دخل اندازی کرے۔ غوری، اس شخص کو لے کر جاؤ باہر، اس حویلی میں آج کے بعد انصاف ہوگا۔ اور عنایہ گوہر فوراً جائے باہر گاڑی میں بیٹھیں، آپ کو ہمارا ڈرائیور گھر چھوڑ دے گا، میں آؤں گا کچھ دیر بعد۔ عمر، اتنی سختی مت کرو، میں جا رہی ہوں تمہارے ساتھ، چھوڑ دو ان کو، قانون ان سے اپنا بدلہ لے گا۔ میں نے آپ کو کہا ہے نا جائیں، یہاں سے مجھے نظر مت آئے، آپ بھی یہاں پر فوراً جائیے، آپ کو تیمور ماموں کے گھر چھوڑ دیا جائے گا۔ سلیمان نے عنایہ کا بازو پکڑ لیا۔ عنایہ، آپ یہاں سے نہیں جا سکتی، میری بیوی ہے آپ، اور میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، ہمارے آنے والی اولاد آپ کے پاس ہے، میں آپ کو یہاں سے ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا سلیمان کہ میں کمزور نہیں، مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا، میرے پیچھے ساتھ دینے والے بہت لوگ ہیں،
آج تمہارا انجام دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے، اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی۔ تمہارے بڑے بابا سائی کا انجام لوگ دیکھیں گے، جتنا ظلم کر لوگوں پر کرتے تھے نا، آج انجام دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ گنہگار ہیں، ان کو سزا ملے گی، مگر تم مجھے کس بارے میں سزا دے کر یہاں سے جا رہی ہو؟ جو شخص اپنی بیوی کی عزت نہ کرے، میں ہرگز ایسے شخص کے ساتھ رہنا پسند نہیں کروں گی۔ تم نے تھپڑ مار کر مجھے اپنی حیثیت دکھائی ہے سلیمان، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گی، اور جہاں تک رہی میری اولاد کی بات، تو انہیں میں وہ تربیت دوں گی کہ جب بھی وہ کسی عورت کی طرف دیکھیں تو ہمیشہ عزت کی نگاہ اٹھا کر دیکھیں۔ عنایہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے میں نے خود کو بہت بدلا ہے، میری تم سے التجا ہے کہ مت جاؤ۔ عنایہ نے سلیمان سے بازو چھڑایا اور زین کو سینے سے لگا لیا۔ ہرگز نہیں، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی سلیمان، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ عمر میں جا رہی ہوں اپنے گھر، کبھی نہیں واپس آؤں گی میں یہاں۔ عنایہ جا رہی تھی، جبکہ سلیمان جیسی ہی اس کے پیچھے گیا، اس کو عمر نے آواز دی، رک جاؤ سلیمان، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو نہیں رہنا چاہتی، اس کا فیصلہ عنایہ کے والدین کریں گے۔ اب سب سے پہلے تمہارے باپ کا فیصلہ کروں گا میں۔ شہزادے، میری التجا ہے کہ میرے بابا کو اتنی سخت سزا مت دیجیے، انہیں سزا ملے گی۔ یہاں کے ہر ایک انسان کی ہر ایک سسکی کا بدلہ مجھے اچھے سے آتا ہے لینے۔ غوری فوراً سے آ گیا اور سلیمان کو بازو سے پکڑ لیا۔ پلیز سلیمان بیٹا، اس ٹائم پر شہزادے کے آگے مت بولو، تمہیں بھی بہت سخت سزا دے دیں گے۔ منع کیا تھا نا کہ اس شخص کا ساتھ مت دو، چھوڑ دو۔ غوری، میں کیسے اس شخص کو سزا دینے دوں؟ مجھے پالا ہے اس نے۔ یاد رکھو، ظلم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہوتا ہے۔ شہزادے کو کرنے دو جو کرتے ہیں۔ غوری، شہزادے کو سمجھاؤ نا۔ میں شہزادے کے حکم عدولی نہیں کر سکتا، چلو میرے ساتھ سلیمان۔ غوری سلیمان کو لیے کمرے سے باہر آ گیا۔ آئلہ احلام اور عرش کے ساتھ مال میں آئی ہوئی تھی۔ انہیں گھومتے ہوئے تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے تھے، مگر ابھی تک یہ لوگ شاپنگ سے فارغ نہیں ہوئے تھے۔ آئلہ کو یہی بات کہتی تھی کہ ہم واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے۔ اتنی دیر یہ لوگ کبھی گھر سے باہر اکیلے نہیں رکھے، کیونکہ آج گارڈ چھٹی پر تھے، غوری بھی نہیں تھا، اس لیے عرش گاڑی ڈرائیو کر کے ان کے ساتھ آئی تھی۔ احلام کو آج بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ احلام نے بس ایک ہی سوٹ خریدا تھا، کیونکہ پچھلے مہینے اس نے بہت زیادہ شاپنگ کر لی تھی، جبکہ عمر تقریباً روز ہی اسے کچھ نہ کچھ لے دیتا تھا۔ احلام نے محسوس کیا کہ اسے بھوک لگ رہی ہے، تو آئلہ کو یہ کہہ کر یہ سامنے والی فوڈ شاپ پر چلی گئی کہ میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ احلام عرش اور آئلہ کو چھوڑ کر گئی، جبکہ پیچھے آئلہ اور عرش دونوں شاپنگ کر رہے تھے۔ اتنے میں مال میں شور پڑ گیا، جیسے یہاں کچھ ہو گیا ہے۔ احلام کو تو سمجھ نہ آیا، یہ فوراً ہی عرش اور آئلہ کی طرف بھاگی۔ احلام جلدی سامنے والی دکان میں جانا چاہ رہی تھی تاکہ دونوں کو لے کر نکلے، مگر اس کی قسمت تھی کہ جیسے ہی اندر آئی، اسے آئلہ نظر آئی، اور جس کا ہاتھ کسی لڑکے کے ہاتھ میں تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ آئلہ کے ساتھ کچھ کرنا چاہ رہا ہے۔ آئلہ، تم فوراً سے یہاں آ جاؤ، جلدی کرو۔ احلام کی آنکھوں نے رنگ بدل کر سبز کر لیا۔ احلام آگے آئی اور لڑکے کو بازو سے تھام کر پھینکا۔ آئلہ، عرش کو لو اور بھاگو یہاں سے۔ یہ لوگ عمر کے دشمن تھے، جو عمر کی عزت کو اٹھانا چاہتے تھے۔ انہیں احلام کی بجائے آئلہ نظر آئی تو یہ لوگ بھاگے ہوئے آئلہ کو اٹھانے آئے۔ ان کے کارندوں نے مال میں شور مچایا ہوا تھا۔ احلام اس سے پہلے کہ کچھ کرتی، گولی چلی۔ ہر طرف جیسے وقت رک گیا تھا۔ احلام کے وہ گارڈ جو کسی کو نظر نہیں آتے تھے، یعنی جن، وہ نمودار ہوئے، مگر احلام کو بچا نہ پائے۔ گوہر، عرش کی کانپتی ہوئی آواز آئی۔ احلام کو ایک جن نے تھاما۔ احلام کا سبز نشان تیز ہوا، 2 گولیاں لگی احلام کو، ایک پیٹ میں اور دوسری ٹانگ میں۔ عمر غوری کے ہاتھ پر گر پڑا۔ غوری بوکھلا گیا، عمر کی ٹانگ سے ہیٹ نکلنے لگی۔
شہزادے عمر نے آنکھیں بند کی، پھر بول پڑا، شہزادی تکلیف میں ہے گوری، شہزادی کو بچاؤ، عمر نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ عمر کو معلوم ہو گیا تھا کہ احلام کسی بہت بڑی تکلیف میں ہے۔ گوری نے اسے بہت مشکل سے سنبھالا تھا اور یہ بھی جان گیا تھا کہ شہزادی کو کچھ ہو گیا ہے، جبکہ دوسری طرف سے احلام کے وہ گارڈ جو کہیں سے نمودار ہو گئے تھے، فوراً ہی عرش اور آئلہ کو تھامے احلام کے ساتھ ہسپتال آئے اور اسے نہ جانے کس طریقے سے ہسپتال میں داخل کروایا۔ جیسے ہی گھر میں خبر ہوئی تو جبار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ احلام کی زندگی کے ساتھ ان کے بڑے بیٹے کی زندگی جڑی ہوئی تھی۔ اگر احلام کو کچھ ہوتا تو ساتھ عمر بھی اس دنیا سے چلا جاتا۔ نہ جانے کیسے سب گھر والے اسپتال پہنچے۔ یہ لوگ ایمرجنسی کے باہر ہی کھڑے تھے۔ ڈاکٹر احلام کو اندر لے کر گئے ہوئے تھے اور اسے ایمرجنسی میں گئے ہوئے تقریباً 3 گھنٹے ہو گئے تھے۔ اون بار بار ICU کے باہر چکر لگا کر دیکھ رہا تھا کہ احلام کیسی ہے۔ عمر آج اپنا ہر اصول توڑ کر واپس آیا تھا۔ آج عمر نے یہاں واپس آنے کے لیے اپنے پر کا استعمال کیا تھا۔ گوری نے بھی اپنے پر کا استعمال کیا۔ یہ دونوں بہت جلدی واپس آ گئے تھے۔ عمر کو پرواہ نہیں تھی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، اسے بس اتنا معلوم تھا کہ اپنی احلام کے پاس جانا ہے۔ یہ جیسے ہی اسپتال کے پاس آیا، اسے معلوم ہو گیا کہ احلام یہاں پر ہی ہے، کیونکہ اس کی روشنی اس کو بتا رہی تھی کہ شہزادی زخمی ہے اور کہاں پر ہے۔ عمر نے اپنے پر بند کیے اور یہ فوراً اسپتال کے اندر بھاگ آیا۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی عمر ہے جو اتنا بڑا سیاستدان ہے۔ جیسے ہی یہ ایمرجنسی وارڈ کی طرف گیا تو اسے سامنے جبار اور اون دروازے پر کھڑے ہوئے نظر آئے۔ بابا، میری احلام کو کیا ہو گیا ہے؟ عرش جو انابیہ کے ساتھ سر جھکائے کھڑی تھی، عمر کو دیکھ کر دہل گئی۔ عمر کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ عمر کو گولی؟ عثمان سردار نے عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ گولی کیسے لگ گئی اس کو؟ گولی؟ میں تو آپ لوگوں کی حفاظت میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا نا، میری امانت تھی وہ۔ کیوں نہیں اس کی حفاظت کی آپ لوگوں نے؟ کیوں لگی اس کو گولی؟ جب میں نے کہا تھا کہ احلام کی زندگی مجھ سے زیادہ ضروری ہے تو آپ لوگ کہاں پر تھے جب سب کچھ ہوا؟ میں پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے شہزادی کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ وہ میری شہزادی ہے؟ لالا، وہ آئلہ… چپ عرش، بالکل چپ۔ تم لوگوں نے آج حد پار کر دی ہے۔ میری احلام کو اگر کچھ ہوا تو یاد رکھنا میں تم سب کا بھائی بھی ساتھ ہی مرے گا۔ انابیہ فوراً آگے آئی اور عمر کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بچے، کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ عمر ماں کے کندھے سے لگ گیا۔ آج عمر کو احساس ہوا تھا کہ احلام کی چلتی ہوئی سانسیں اس کی زندگی ہے۔ ڈاکٹر نے خون مانگا۔ عمر، امیر اور عثمان سردار نے خون دیا کیونکہ ان کا میچ کر رہا تھا۔ 7 گھنٹے کے بعد آپریشن روم سے ڈاکٹر باہر آئی۔ سب لوگ اس کی طرف بڑھے۔ ڈاکٹر، کیسی ہے میری وائف؟ آئی ایم سوری سر، ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا سکے۔ احلام کو گولی پیٹ پر لگی تھی جس کے بعد خون زیادہ بہہ گیا۔ عمر پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ ڈاکٹر، کیا وہ پریگننٹ تھی؟ جی، شاید ابھی خود انہیں بھی نہیں پتا تھا، انہیں بھی معلوم نہیں تھا کیونکہ صرف 3 منتھ ہی ہوا ہے ان کی پریگننسی کو۔ صرف 1 منتھ ہی ہوا ہے ان کی پریگننسی کو۔ انہیں روم میں شفٹ کریں گے، ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے، آپ دعا کریں۔ احلام کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب تھی۔ اس وقت سب احلام کے لیے دعا کر رہے تھے۔ احلام کے گھر خبر کر دی گئی تھی۔ عمر ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سب سے زیادہ عمر کو اس بات کی فکر تھی کہ جب احلام کو معلوم ہوگا کہ اس کا بچہ نہیں رہا تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، کیونکہ احلام زیادہ درد برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ احلام کا دل بہت زیادہ کمزور تھا اور عمر جانتا تھا کہ اپنی پہلی اولاد کے معاملے میں احلام کتنی زیادہ حساس ہے۔ جتنا دکھ عمر کو اپنی اولاد کھونے کا ہو رہا تھا شاید کسی کو نہ ہوتا، مگر جو احلام کو دکھ ہونے والا تھا وہ شاید عمر سوچ نہ پاتا۔ 2 دن کے بعد بہت زیادہ مشکل انتظار کے بعد احلام کو ہوش آیا۔ اس کے پاس عمر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ تھا جبکہ دوسرے ہاتھ پر عمر نے پیار دیا۔ احلام کو احساس ہوا کہ اس کے پیٹ پر شاید بہت زیادہ اسٹیچز لگے ہوئے ہیں۔ عمر شہزادے، جی میری جان، تم ٹھیک ہو نا؟ 2 دن بعد ہوش میں آئی ہو؟
میرا تو سوچ کر برا حال ہو رہا تھا کہ تمہاری طبیعت کیسے ٹھیک ہوگی۔ تم میری اجازت کے بغیر کیوں گئی؟ اس لیے کہتا تھا کہ تمہارا گھر رہنا ضروری ہے۔ میرے بہت زیادہ دشمن ہیں، تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھو آج انہوں نے ہمارا کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ عمر احلام کے ہاتھوں کو تھام کر بول رہا تھا جبکہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس وقت عمر نے خود پر بہت ضبط کیا۔ وہ احلام کو نہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ ان دونوں نے اپنا پہلا بچہ کھو دیا ہے۔ احلام کو پیٹ پر گولی لگی تھی جس کی بدولت اس کا فوراً ہی آپریشن ہوا تھا۔ احلام نہیں سمجھ پائی کہ اس کا مس کیریج بھی ہوا ہے۔ عمر تم رو کیوں رہے ہو؟ میں ٹھیک ہوں نا، دیکھو مجھے کچھ نہیں ہوا۔ احلام نے بہت مشکل سے عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور ہونٹوں کے قریب لے کر گئی۔ عمر فوراً اس کے چہرے پر جھکا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور وہ احلام کو کیا بتاتا کہ دونوں نے اپنی آنے والی اولاد کو کھو دیا۔ تم بالکل ٹھیک ہو جانا میرے لیے یہی کافی ہے۔ تم نہیں جانتی کہ میرے دل کے کیسے ٹکڑے ہوئے تھے تمہیں اس حالت میں دیکھ کر۔ تمہاری ہر ایک تکلیف کو میں نے اپنے وجود پر برداشت کی ہے۔ تم جانتی ہو جب تمہیں گولی لگی تو مجھے معلوم پڑ گیا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ اب میں تمہیں اپنی نظر سے بالکل دور ہونے نہیں دوں گا۔ عمر امی کہاں پر ہے؟ کیا انہیں بتایا تم نے؟ میری شہزادی وہ باہر ہی ہے، میں بلاتا ہوں انہیں۔ بہت زیادہ پریشان ہے، انہیں درد اور تکلیف مت ہونے دینا۔ تم جانتی ہو نا انہوں نے اپنا جوان سال بیٹا کھویا ہے۔ اب تمہیں اس حالت میں دیکھ کر وہ بالکل ختم ہو گئی ہے۔ ان کو حوصلہ دینا ہے، پریشان نہیں کرنا۔ عمر نے اپنا ہاتھ احلام کے زخم پر پھیرا۔ عمر کے ہاتھ سے جو سبز رنگ کی روشنی نکل رہی تھی، اس روشنی میں اتنی طاقت تھی کہ وہ احلام کا درد کچھ دیر کے لیے ختم کر سکے۔ ثریا بیگم اندر آئی اور احلام کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ احلام بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ ثریا بیگم کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے زندگی میں تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ آج مجھے احساس ہوا کہ اگر تم نہ ہو تو میری زندگی کیا ہے۔ پہلے میرا بیٹا چلا گیا اور آج میں تمہیں کھو دیتی تو شاید میرے پاس کچھ بھی باقی نہ رہتا۔ آہستہ آہستہ سب لوگ جا کر احلام سے ملے تھے۔ احلام کی ٹانگ زخمی تھی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ احلام 2 ماہ تک چل نہیں پائے گی اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ یہ رات کا وقت تھا جب احلام اور عمر ہسپتال میں اکیلے تھے۔ عمر نے سب کو گھر میں واپس بھیج دیا تھا۔ عمر اور احلام دونوں ابھی بھی باتیں کر رہے تھے۔ عمر کو باہر کسی کام کے لیے جانا پڑ گیا۔ نرس کمرے میں آئی جس کے ہاتھ میں نیند کا انجیکشن تھا۔ کیسی ہیں آپ میم؟ آپ تو بہت زیادہ لکی ہیں، آپ کو سر جیسے شوہر ملے ہیں۔ آپ کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں وہ۔ آپ جانتی ہیں جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ دونوں نے اپنا بچہ کھویا تو وہ بہت زیادہ روئے تھے۔ ہم سب لوگ ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، مگر جس طرح انہوں نے آپ کو سنبھالا ہم لوگ حیران ہیں۔ لفظ بچے پر احلام حیران ہو گئی۔ بچہ؟ کیسا بچہ؟ کس بچے کی بات کر رہی ہو تم؟ کیا آپ نہیں جانتی کہ آپ کے آپریشن کے ساتھ ساتھ آپ کا مس کیریج بھی ہو گیا تھا؟ آپ کو شاید درد میں محسوس ہو رہا ہوگا تو آپ یہی سمجھ رہی ہوگی کہ آپریشن کا درد ہے، مگر آپ کا مس کیریج بھی ہوا ہے۔ آپ کا 1 ماہ کا بچہ جو گولی لگنے کے بعد اب نہیں رہا۔ احلام سکتے میں چلی گئی۔ نرس احلام کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو زرد پڑ گیا تھا۔ عمر اسی لمحے کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی اس نے احلام کا چہرہ دیکھا کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ یہ فوراً ہی احلام کے پاس آیا۔ احلام نے چہرہ موڑ کر عمر کو دیکھا، پھر بہت زور سے چیخی۔ احلام کو دیکھ کر عمر خود بھی ڈر گیا۔ نرس تو ڈر کے مارے ہی فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ میرا بچہ عمر، میرا بچہ، تم کیسے اتنے پرسکون ہو؟ میں نے اپنی اولاد کھو دی۔ کتنی بدنصیب ہوں نا میں! اپنے بچپن میں اپنے باپ کو کھو دیا، جوانی کی دہلیز پر اپنے بھائی کو کھو دیا، اور اب زندگی میں آنے والی سب سے بڑی خوشی کو مجھ سے چھین لیا گیا، میری اولاد مجھ سے چھین گئی۔ احلام نے خود کو نوچنا شروع کر دیا۔ صبر کرو جانا، صبر کرو، ہمارا امتحان ہے یہ۔ عمر نے احلام کو زور سے تھام کر خود میں سمیٹ لیا۔ میرا بچہ، مجھے کیسے محسوس نہیں ہوا؟ میں بدنصیب عورت ہوں عمر، مجھے خوشی راز نہیں آتی۔ دیکھو میرے ہاتھ، یہاں لکیروں میں بدنصیبی ہی لکھی ہوئی ہے۔ احلام اپنے حواس میں نہیں تھی۔ عمر نے نرس کو غصے سے دیکھ کر اشارہ کیا کہ انجیکشن لگائے۔ نرس نے احلام کو بہت زیادہ مشکل سے انجیکشن لگایا۔ احلام بار بار اپنا ہاتھ عمر سے چھڑواتی رہی۔
احلام کے پیٹ پر زور پڑ رہا تھا، جس سے عمر کو ڈر تھا کہ کہیں اس کا زخم خراب نہ ہو جائے۔ احلام کی حالت اس وقت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ جانتا تھا کہ احلام کا ایسا ہی ری ایکشن ہوگا۔ ابھی تو احلام کو نیند کا انجیکشن دے کر سلا دیا گیا تھا، مگر کیسے وہ احلام کو صدمے سے نکالے گا؟ ڈاکٹر نے عمر کو یہی کہا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے دونوں کی اولاد ہو تاکہ احلام اپنی پرانی زندگی سے نکلے، اور جب کوئی خوشی ملی تو اس سے چھن گئی، تو اس کو سکتے سے نکالنے کے لیے عمر کو اب بہت زیادہ محنت کرنا تھا۔ احلام خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اکثر اوقات اب یہ چیزیں بھول جایا کرتی تھی۔ اسے شدید قسم کا ڈپریشن ہو چکا تھا۔ اسپتال سے آئے ہوئے اس سے پورا 1 ماہ ہو چکا تھا۔ عمر نے احلام کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ نہ صرف عمر نے بلکہ تمام گھر والوں نے احلام کو بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ثریا بیگم کے پیچھے ایک بیٹی کی ڈیلیوری تھی، جس کی وجہ سے انہیں جانا پڑ گیا۔ وہ بھی بہت عرصہ احلام کے ساتھ رہی اور اسے سمجھاتی رہی کہ زندگی میں کچھ واقعات آپ کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، مگر احلام تو جیسے بھی زندگی سے منہ موڑ چکی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی امیر کمرے میں آیا تھا اور زبردستی اسے باہر لے کر آیا۔ احلام نے باہر آنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ امیر اس سے بہت زیادہ فرینک تھا، اس لیے وہ زبردستی احلام کو باہر لایا۔ ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی احلام اپنے سامنے بہتے ہوئے فوارے کو دیکھ رہی تھی، جو ان کے لان کے کونے میں لگا ہوا تھا، جہاں سے پانی بہتا تھا۔ نیچے پانی کے اندر 2-3 بطخیں تھیں۔ احلام کو پرندے اچھے نہیں لگتے تھے۔ احلام کو پرندوں سے سخت خوف آتا تھا۔ پرندے جب اڑتے ان کے پروں کی آواز احلام کو ڈرا دیتی تھی، اس لیے آج تک احلام نے اپنے ہاتھ سے کبھی پرندہ نہیں اٹھایا تھا۔ اس کے برعکس عمر کو پرندے بہت زیادہ پسند تھے۔ آزاد فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح عمر بھی ان کے ساتھ ہی اڑنا چاہتا تھا۔ ارے گوہر، میں آپ کو یہاں انجوائے کروانے لایا ہوں، کیا سوچنے لگ گئی ہیں؟ آپ بتائیں، مجھے کمرے میں بیٹھ کر بور نہیں ہوتی کیا؟ امیر کی بات پر احلام نے صرف اس کی طرف دیکھا۔ اپنے پیٹ پر دباؤ ڈال کر بیٹھنا احلام کے لیے اب بھی ذرا مشکل تھا، مگر ڈاکٹر نے ہدایت کی تھی کہ اب احلام کو ویل چیئر پر بٹھا کر تھوڑی دیر باہر لے جایا کریں۔ کچھ بھی نہیں، بس ویسے ہی دل اداس ہو رہا ہے، مجھے واپس اندر لے جاؤ، میں اتنی دیر تک باہر نہیں رہنا چاہتی۔ گوہر، ایسا تو نہ کرے، آپ میری دوست ہے، میں کتنا زیادہ انجوائے کرتا ہوں آپ کے ساتھ، آپ میرے ساتھ انجوائے نہیں کرتی؟ آپ جانتی تو ہے نا، میری بیسٹ فرینڈ ہے آپ، ایسا کیوں کرتی ہے؟ دیکھیں آپ کتنی زیادہ ویک ہو گئی ہے، لالا آپ کے لیے کتنے زیادہ پریشان رہتے ہیں، آپ کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ آپ ایسا کرے گی تو سب کتنے زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ امیر نے چھوٹے بھائی کی طرح اسے سمجھایا۔ میں سمجھ سکتی ہوں امیر، مگر تم جانتے ہو کہ کچھ لوگوں کی زندگی اداس ہوتی ہے۔ میری زندگی میں امید جیسی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ میں اگر امید کرنا بھی چاہوں بھی تو امید کا جگنو میرے ہاتھ میں نہیں آتا۔ میں اتنا دکھ برداشت کر چکی ہوں کہ میرے دل میں پڑی ہوئی دکھ کی لکیریں بھی پتھر بن چکی ہیں۔ ایسی باتیں تو نہ کریں گوہر، سب ٹھیک ہوگا، آپ کو خدا پر یقین ہونا چاہیے۔ مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، میں منتظر ہوں کہ کب میری زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ رب بہت رحیم ہے امیر، جانتی ہوں میں وہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، مگر اب میری ہمت جواب دے رہی ہے، میری آزمائش نہ جانے کب ختم ہوگی۔ امیر نیچے بیٹھا اور احلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ گوہر، خوشی جلد ہی آپ کے دروازے پر دستک دے گی۔ آپ جانتی ہیں عمر لالا آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ عمر کی محبت کی بدولت ہی تو میں زندہ ہوں امیر، اگر عمر نہ ہوتا تو میں تو مر چکی ہوتی۔ نہیں گوہر، ایسی باتیں مت کریں۔ اچھا بتائیں، کچھ کھانے کو لاؤں؟ نہیں، یہ کیا بات ہوئی، میں ابھی کچھ لاتا ہوں، آپ میرا ویٹ کریں۔ امیر اندر کی طرف چلا گیا۔ انابیہ امیر کو اندر جاتا ہوا دیکھ کر باہر آئی اور اس نے احلام کو اکیلا بیٹھا ہوا دیکھا تو وہ کسی بات کو سوچ رہی تھی۔ انابیہ اس کے پاس آئی اور اس کے ساتھ ہی کرسی رکھ کر بیٹھ گئی۔ کیا سوچ رہی ہے میری بچی؟ کچھ نہیں ماما، میں جانتی ہوں احلام تم پریشان ہو کہ تم نے اپنی پہلی اولاد کھو دی ہے۔ پریشان مت ہو، خدا تمہیں اولاد دے گا۔ ماما، عمر میرے ساتھ شادی کر کے پچھتا رہے ہیں کیا؟
ارے نہیں، کس نے کہہ دیا تمہیں؟ میری جان، وہ تو دن رات تمہارے لیے پریشان رہتا ہے۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہوگا۔ اون کی شادی کی تیاری کر رہی ہوں میں۔ تمہارے لیے کپڑے عمر اپنی پسند کے لائے گا۔ بیٹا، تمہیں خوش رہنا ہے۔ اون کی شادی پر خوب سارا انجوائے کرنا ہے۔ جی ماما۔ آگے کی سٹوری میرے ساتھ بنے رہیے۔ میں آگے کی سٹوری اگلی قسط میں آپ کو سناتی ہوں۔ اللہ حافظ۔